نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب من صلی بالناس فذکر حاجتہ فتخطاہم، کہ اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں بلکہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر چلا جائے تو کیا اس کے بارے میں؟ یعنی کسی نمازی کو یا امام کو جلدی ہے، تو کام ہے تو جا سکتا ہے۔ اس بارے میں حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر ہو، کیا ہو گیا، اتنی جلدی اٹھ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا کہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ پریشانی نہ ہو اللہ کے نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس ایک سونے کا ٹھیلا پڑا تھا، تقسیم کرنے سے وہ بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا تو میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ یہ زکوٰۃ کا مال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک تولہ سونا پڑا تھا زکوٰۃ کا جو آئی تھی، آپ نے ایک رات نہیں گزاری، ہمارے سالوں کے سال گزر کے زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ایسے؟ کبھی کسی بھائی نے اپنا حساب لگا کے پورا اپنا امانت داری سے زکوٰۃ نکالی ہو؟ سیال کوٹ کے، میں کہتا ہوں صرف سیال کوٹ کے جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، اللہ کی ان پہ احسانات ہیں، امانت داری سے زکوٰۃ نکال دیں، یقین جانو یہ سیال کوٹ میں غربت رہتی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں کو تو مذہب ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی نہیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کیسا ہے؟ وہ کہتے زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ ایک دیتے نہیں، کہتے زکوٰۃ ہے لیکن دیتے نہیں، پورے 2.5% ہے، 2500 روپیہ ہے لاکھ پیچھے، وہ بھی اس پہ ہے جو آپ کا ایکسٹرا ہے اور سال گزرنے پر ہے، سال گزرنے پر ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نماز بڑی مشکل پڑھائی کہ مجھے ٹینشن ہوئی کہ میں یہ رات گزر جائے میں جلدی دے دوں۔ یہ میرے بھائیوں کہ اگر کوئی ضروری کام ہو تو آپ نماز کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، نماز سے جلدی فوراً سلام پھرنے کے بعد آپ صرف اتنی دیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھ کے آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی کام ہے۔ لیکن جو ہمارے لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ یار یہ تو بہندہ ہی نہیں ہے، یہ تو سنتے نہیں پڑھتا، یہ تو فلاں نہیں کرتا، یہ تو ایسے نہیں کرتا، یار یہ بہت غلط حرکت ہے۔ ہاں کوئی پڑھتا ہے مسجد میں پڑھے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں پڑھتا ہو، تم سے زیادہ ثواب لیتا ہو، وہ جا کے اپنی دکان میں پڑھ لے، وہ اپنی فیکٹری میں پڑھ لے، وہ زیادہ ثواب لے، اس کی نیت یہ ہو، تم اسے پہلے پوچھو تو صحیح، میرے بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، بڑے پیار سے، آپ سنتے نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پیار سے بتائے میں گھر جا کے پڑھتا ہوں، میں اپنی دکان میں پڑھتا ہوں، میں اپنی فیکٹری میں پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ زیادہ عمل کروں اور زیادہ ثواب لوں۔ ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے بھائی یہ تو سنتا ہی نہیں پڑھتا جی، یہ تو بھجت نہیں پی ہوتی، پتہ نہیں ہوتی کہ دکان پہ کوئی گاہک کٹے کھڑے یا انہوں کو پتہ نہیں کی نعوذ باللہ آگ لگی یا انہوں گھر دی دوڑ لگی، کس طرح کے برے الفاظ بولتے ہیں کہ بولنے نہیں چاہیے۔ آپ کسی کے بارے میں کیوں بدگمانی رکھیں، کیوں برا سوچیں؟ یہ افضل کام کو جو بندہ
अपनाए, उसकी खुशी होनी चाहिए کہ یہ تو بندہ یار اچھا کام کر رہا ہے. ہمیں شعور نہیں نا ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سنتے نوافل گھر جا کے پڑھنا بہتر ہے, افضل ہے زیادہ. فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے, سنن جو ہیں وہ گھر جا کے پڑھنا یہ افضل ہے. تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے استغفر اللہ. حضرت استغفر اللہ کی کتنی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک اس قوم پہ عذاب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھیجیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں. ایک نقطے یہ یاد کرنا, قرآن کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب, ہمارے پیارے نبی کی موجودگی میں عذاب اللہ نے کہا نہیں آئے گا. دوسرا وہ تو اب چلے گئے, اب کیا ہے, اللہ نے اسی آیت میں یہی کہا کہ اگر یہ بندے استغفار کریں تو پھر بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا. تو پھر کیا ہمیں استغفار کرنا چاہیے نا. حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا ہے بھیا میری قوم استغفار کو لازم پکڑو. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا ہے استغفار کو لازم پکڑو. حضرت نوح علیہ السلام نے سورۃ النوح میں فرمایا قل تستغفروا ربکم, تم اپنے رب سے استغفار مانگو. کیا ملے گا؟ آسمان سے بارش بھی آئے گی, تمہیں بیٹے بھی ملے گے, تمہیں باغ بھی ملے گا, تمہیں مال بھی ملے گے, سب کچھ ملے گا. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا استغفار کی وجہ سے. وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی واحد قوم جن پر آسمان سے آیا عذاب اللہ نے ٹال دیا, واحد قوم ہے. اللہ کا عذاب جب آ جاتا ٹلتا نہیں ہے. انہوں نے بھی کیا کیا تھا, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, خود بھی, جانوروں کو, سب کو لے کے میدان میں آ گئے. اللہ استغفار کے, اللہ معاف کر دے, تیرے نبی نے تو ہمیں کہا, ہم ہمارا انتظار نہیں کیا, ہم مشاورت کر رہے تھے, اللہ تو جانتا ہے. استغفار کیا, اللہ کہے کہ گرے اور گڑ گڑائے کہ اللہ معاف کر دے, ہم تو جانور بھی لے ہیں, سب کچھ لے ہیں. اللہ نے عذاب ٹال دیا استغفار کی وجہ سے. آج ہم بھی اگر استغفار کریں اپنے گناہوں کے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ ان کے کوئی گناہ تھے؟ وہ تو معصوم الخطا تھے, اللہ نے ان کے معاف کر دیے. کیوں؟ آپ ان سے بڑے ہیں, نعوذ باللہ. آپ کے گناہ نہیں ہیں, آپ بخشے بخشائے ہیں, آپ کو گارنٹی ملی ہوئی جنت کی. وہ تو صحابہ کو گارنٹیاں ملی تھی نبی کی زبان سے, وہ بھی استغفار کرتے تھے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ کتنے دن میں گناہ کر لیتے ہیں. کبھی سوچا کہ ہم رات کو سوتے ہوئے استغفار کریں, سارا دن چلتے پھرتے استغفار کریں؟ ہمارے اندر یہ احساس جب دل سے نہیں پیدا ہوگا نا, خدا کی قسم اس وقت تک کوئی بندہ نہیں سدھر سکتا. جب اندر سے صحیح ہوگا نا پھر آپ صحیح ہوں گے, وگرنہ نہیں صحیح ہوں گے. جتنا مرضی بات سن لو, تقریریں سن لو, سب کچھ سن لو, جب یہ اندر کا جو بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اندر دل ہے, یہاں سے نہیں نا آپ صحیح ہوں گے, یہ ٹکڑا نہیں صحیح ہوگا تو پھر آپ نہیں صحیح, ڈیڈ ہے, زیرو ہیں. جتنے مرضی ظاہری طور پہ آپ بڑے صدقے کر لیں, خیرات کر لیں, سب کچھ کر لیں, حجے کر لیں, زکاتیں دے لیں, سب کچھ کر لیں, یہ من نہیں نا صحیح, دل نہیں صحیح, کچھ بھی نہیں قبول ہے. تو لہٰذا استغفار کیا کریں. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا, جب ایک دفعہ استغفار کہتے ہیں نا, استغفر اللہ, اتنا ہی کہہ لیں, نہیں زیادہ آتا تو بڑے کلمات ہیں, بہت زیادہ کلمات ہیں استغفار کے, لیکن یہ اتنا ہی کہہ لیں تو یہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.